وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ قرآن مجید آسمان کی وسعتوں، کہکشاؤں کی کثرت اور خدا کی عظمت کی بہت باتیں کر رہا ہے۔ جدید سائنس بھی وہاں پہ پہنچی ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ ہماری زمین، ہماری اس کہکشاں کی اربوں کھربوں کہکشاؤں میں کیا وقت ہے؟ تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے دل دماغ کو روشن کرتا ہے کہ خدا پاک نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر خدا کہتا ہے کہ وہی خدا ہے آسمانوں میں، زمین میں، اور جو تمہاری دل کی ہر بات کو جانتا ہے اور تمہیں سنتا ہے، لہٰذا اسی کو خدا سمجھو اور اسی سے ڈرو۔ اور یہ نسبت ہے کہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا بندے کے بہت زیادہ قریب ہے، اور تمہیں دنیا کو دیکھ کر، کہکشاؤں آسمانوں کی وسعتوں دیکھ کر اپنی کم مائگی کا احساس ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ سب کچھ کو تمہارے لیے بنایا اور تم کو اپنی بندگی کے لیے بنایا، لہذا تم اس کو کبھی بھی نہ بھولو، ہمیشہ اس کو یاد کرو۔ جب کہکشاؤں کو دیکھو تو یہ بولو، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور ایسے بے شمار اور کلمات ہیں جن کو جب بندہ بولتا ہے تو اس خدا کی عظمت اور ہیبت دل میں آ جاتی ہے۔ حضرت الوانی صاحب بلغت الحیران کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ فوت ہو رہے تھے، آخری کلمات ان کے یہ تھے کہ وہی خدا ہے جس کی عظمت کے گن گاتی ہے کائنات، اور وہی آیت انہوں نے پڑھی، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور یہ عظمت کے کلمے بول کر وہ اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔